اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی عادائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کلمت لا الہ الا اللہ حسنی ثم قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو کل اناس بامامہم مل کے صلوات پڑھنے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ محمد وآلہ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانیان مجلس ذاکرین مجلس اور سامعین مجلس کو کریم اللہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے 72 کا صدقہ خدا ہمیں 313 میں شمار فرمائے اس قابل نہ ہو تو 313 کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے سارے آمین کہنا خدایا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حسین کی ماں ہم سے راضی نہ ہو آپ حضرات کی خدمت میں 15واں پارہ سورہ مبارک بنی اسرائیل کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سبب نزول یہ ہے کہ پیغمبر اعظم شہنشاہ انبیاء کے آنے سے پہلے جتنی لڑائیاں ہوتی تھیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان تھی مشرک ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن یہودی اور عیسائی ان کی آپس میں بڑی ٹسل بازی ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد آمنہ کا چاند آیا ذرا فکرے پر توجہ فرمائیں عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور حضور 571 سال کے بعد آئے میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ ان 550 سال میں جتنے لوگ مرتے رہے ٹھنڈا پانی نہ ڈبے میں لوگے ذرا خراب چلے آپ توجہ میں اتر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے
571 سال کے بعد آقا دو جہاں آئے۔ ٹھیکیداران اسلام سے سوال ہے، کہ ان پونے 600 سال میں جتنے لوگ مرتے رہے ان سے منکر نکیر کیا پوچھتے تھے؟ سوال ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، مصطفیٰ بھی آئے نہیں۔ 571 سال کے بعد حضور آئیں گے اور 40 سال بعد اعلان فرمائیں گے۔ بندے اس وقت بھی مرتے ہوں گے، فرشتے اس وقت بھی آتے ہوں گے۔ ان کے لیے نماز کیا تھی، ان کے لیے روزہ کیا تھا، ان کے لیے حج کیا تھی، ان کے لیے عبادت کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، ان سے سوال کیا ہوگا، ان کا امتحان کیا تھا، ان کی ابتلا کیا تھی، وہ مبتلا کس میں تھے، وہ مکلف کس چیز کے تھے، شریعت کا قانون کیا تھا، طریقت کے طریقے کیا تھے، عبادت کا دستور کیا تھا۔ بندے نے 5ویں امام سے سوال پوچھا، امام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ جانے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی ہے، تو عیسیٰ نے فرمایا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، جو محمد کا انتظار کرتے کرتے مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ ان لوگوں کی اکلوتی عبادت تھی انتظار۔ میرے بعد ایک آئے گا، اللہ صاحب اولاد کرے، تیرا بچہ آخری چکر ہے یہ پھر بھی آمد اتنے فخر نہ لانے جی میں پیر والا میں جوان دبی ہوں۔ ایک آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ میں نے پانی مانگا، مہربانی کرو، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی ٹسل چل رہی تھی، وہ ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے تھے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو ستانے کی خاطر ایک فکرہ کسا، قیامت والے دن اللہ ہر کسی کو اس کے باپ کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس میں عیسائیوں کے چڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں۔ ان کا ہر کوئی اٹھے گا اپنے باپ کے ساتھ۔ عیسائیوں کو فکر ہو گئی جب ہمارا نبی ہی نہیں اٹھے گا تو امت کہاں سے اٹھے گی؟ انہوں نے، عیسائیوں نے یہودیوں کو چپ کرانے کے لیے اپنی طرف سے ایک فکرہ گھڑ لیا۔ اللہ قیامت والے دن ہر کسی کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولتے جانا۔ اب یہودی کہتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ماں کے ساتھ اٹھیں گے، اور ادھر سے آگئے پیغمبر اعظم۔ اب کچھ لوگ یہودیوں کے ہم نوا تھے، کچھ لوگ عیسائیوں کے ہم خیال تھے۔ کوئی کہتا تھا ہم باپ کے ساتھ اٹھیں گے، اور جسے تھوڑا تھوڑا شک ہوتا تھا وہ کہتا تھا نہیں نہیں ہم ماں کے ساتھ اٹھیں گے۔
اشارہ سمجھ آئے اسی کے لیے فکر پڑھتا ہوں. جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ جھگڑا سید الانبیاء کی خدمت میں آیا, پیغمبر کے پاس جھگڑا پہنچا. یا رسول اللہ, یہ بتائیے کہ یہودی سچے ہیں یا عیسائی سچے ہیں؟ ہم ابا جی کے ساتھ اٹھیں گے یا اپنی ماؤں کے ساتھ اٹھیں گے؟ پیغمبر چپ ہوئے. رحمان بول پڑا, یوم ندعو کل اناس بامامہم. نہ باپ کے ساتھ اٹھو گے نہ ماں کے ساتھ اٹھو گے, ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ ہونا. ویلکم. علی حق, علی حق, علی حق, نعرہ حیدری. ڈر گیا میں. بس آدھا کلو خون سوکھ گیا میرا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. امام کا مطلب کیا ہے؟ صرف نام پر توجہ کریں. الف میم پھر الف پھر میم. اللہ کے دو الف محمد کے دو میم کٹھے ہو تو امام بنتا. اللہ کے دو الف الف میم الف میم. اور یہ لفظ امام قرآن میں 12 دفعہ ہے. 12 مرتبہ لفظ امام قرآن میں آیا. اور یہ نبوت سے بڑا عہدہ ہے. چلیں جو پریشان ہو گئے, ذمہ داری میری ہے. ابراہیم نبی پہلے تھا, رسول پہلے تھا, خلیل پہلے تھا. جب اپنے خدا کی راہ میں بیٹا لٹایا, اب آواز قدرت ہے, انی جاعلک للناس اماما. نبوت پر موت ہوئی تو امام بنا, اور بنا اس وقت جب بیٹا لٹایا. تو ایک بات اور بھی پتا چل گئی کہ امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے, بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی. علیہ السلام نے بیٹا لٹایا, قربان کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا. بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے چھری رسی لے کر ساتھ چل پڑا. جبرائیل نے کہا آؤ میں تمہیں راستہ دکھاؤں. کہاں قربان کرنا ہے؟ رستے میں 3 ناکے لگائے شیطان نے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے قربانی نہ ہو. حالانکہ چھری ابراہیم کی تھی, خون اسماعیل کا تھا, تکلیف شیطان کو تھی. شیطان کی نشانی کبھی نہ بھولنا. چھری کسی کی ہوتی ہے, خون کسی کا نکلتا ہے, تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. پکی نشانی ہے.
شیطان کی کوشش ہوتی ہے، شیطان کی کوشش ہے تین مقامات پر روکنے کی کوشش کی۔ پہلے اسماعیل پہ حملہ کیا، پھر ابراہیم کے پاس آیا، دونوں جگہ سے ناکامی کے بعد اس نے فائنل اینڈ لاسٹ تیسرا حملہ جناب ہاجرہ پر۔ اور اس کمبخت شیطان کو 1% بھی شک بھی نہیں تھا کہ میں یہاں ناکام ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا نبی کی بیوی تو مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا، اس سے پہلے نوح کی بیوی کو گمراہ کر بیٹھا ہوں۔ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن ہاجرہ اس کے چکر میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہاجرہ بن گئی تھی معصوم کی ماں۔ اور نبیوں کے گھروں میں جو معصوم کی ماں بن جائے اس پر شیطان کا چکر نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس نے آ کر باہر دستک دی۔ اندر سے ہاجرہ نے پوچھا کون؟ دو کون شیطان کے ساتھ بڑے زبردست ہیں۔ ایک تو اس وقت جب یہ فرعون کو ملنے گیا تھا، ملاقات فرعون کے لیے شیطان گیا، کیا منظر ہوگا؟ جیسے ہی تخت پر بیٹھے ہوئے فرعون کی نظر پڑی، اس نے شیطان کو کہا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو اللہ ہوتا تو تجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں کون۔ سلامت و آباد آل محمد آپ کو سلامت رکھے، سید کونین آپ کو سلامت۔ اگر تو اللہ ہو تو پتہ نہ ہوتا کہ میں کون، بنا کے آپ بھول گئے۔ دوسرا جناب ہاجرہ نے پوچھا کون؟ کیا بتائے؟ کیا کہے میں شیطان ہوں؟ کیونکہ کلین شیو ہو کے یہ کبھی نہیں آیا۔ اس کی کٹ میں داڑھی شامل ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دینے آتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے۔ سرکار علامہ اقبال کا شعر ہے، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بھیج دے۔ ملک صاحب یہ اس میں جو لفظ قابل توجہ ہے وہ ہے ورغلا کر، سادہ نہیں، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بھیج دے۔ اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں، نظر ہوتا تو قبلہ مولوی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کون؟ کہنے لگا ہمدرد۔ کیوں آئے ہو؟ بی بی بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا دعوت پر باپ کے ساتھ گیا ہے۔ اس نے جو لفظ کہا اس کا آسان ترجمہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، دعوت پر گیا ہے۔ دعوت میں کوئی چھری ساتھ لے کر جاتا ہے؟ ہاجرہ فرماتی ہے پھر کہاں گیا؟ کہنے لگا ذبح کرنے۔ ہاجرہ فرماتی ہے پھر میں کیا کروں؟
کہتا ہے کیا کروں؟ گھر سے باہر نکل، بچہ بچاؤ۔ حاجرہ کی آواز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوڑتا بھی گیا، پوچھتا بھی گیا، تو نے پہچانا کیسے؟ کہا کم وقت جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوگا۔ تو چاہتا ہے میں باہر نکل آؤں؟ میدان میں پہنچ گئے، باپ نے بیٹے کو لٹایا، ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھی۔ یہ کوئی عیب نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کا جو امتحان تھا چھوٹے بچوں کی بڑی توجہ تھا۔ اس کے لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس نے 33% نمبر لیے، اور قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم 100% کامیاب ہو گیا، 100%، 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں ابراہیم نے، لیکن امتحان بچوں والا تھا۔ شریعت کا بچپنا ہے ابراہیم کی قربانی۔ میں اس فکرے کا ذمہ دار ہوں۔ چھوٹے بچے نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں نئے، اوپر سے بندہ آیا پڑا، اس کا بڑا پیارا سوٹ ہے، میں دے دے۔ اب وہ اس کا سائز ہی نہیں، کیوں جناب والا؟ اب وہ بڑے کو کپڑے تو پورے آتے نہیں، تو اس نے مانگے کیوں؟ یہ بچے کا امتحان لے رہا ہے، سخی ہے کہ بخیل؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ سخی ہوگا تو کہے گا لے لیں، بخیل ہو گیا تو ایسے ایسے ہونے لگ جائے کہ میں نے نہیں دینا۔ اللہ ابراہیم کو بچپنے والا امتحان، بیٹا دے گا لے لے۔ اللہ نے فرمایا تو رکھ، جان دے گا ابراہیم لے لے۔ بیٹھ جھولے میں، بیٹھ گیا، دہکتی آگ ہے، تیار ہوں، اچھا رکھ۔ آگ کو گلزار بنا دیا، اور جب بیٹا جوان ہو جائے، کما کے لائے تو باپ فخر سے اس کی کمائی اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ ابراہیم شریعت کا بچپن ہے، حسین شریعت کی جوانی ہے۔ یہ لفظ سمجھنا، نعرہ حیدری، شبیر شریعت کی جوانی کا نام، ایسی جوانی مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹا کے پٹی باندھ کے چھری رکھ کے بیٹھے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، اور اتنا وفادار دمبا ذبح ہو گیا، چوں نہیں کی۔ جو بزرگ ہیں وہ میری تعریف کیونکہ ایک لفظ یاد رکھیے گا، ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دمبا ہے، یہ پٹی اور یہ چھری، رگے کٹی، اس نے کہا اسماعیل کی ہے، گرم خون ہاتھوں پہ آیا، اسماعیل ہے، پٹی کھولی تو دمبا ذبح تھا، بیٹا کھڑا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اس دمبے سے
کہ تیری فطرت میں تو تھا رونا. جب چھری چلی تو تجھے رونا چاہیے تھا اور تو رویا نہیں, کیونکہ اگر تو رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا, چھری روک لیتا. چپ کر کے تو ذبح ہوا کیوں؟ عجب نہیں کہ وہ دمبا کہے کہ جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کرنا. اور اگلے مہینے میں اللہ شبیہ کے منکروں کے گھروں سے شبیہیں نکلوائے گا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. آپ تو شبیہ کے منکر تھے, یہ دمبا کون ہے؟ یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا؟ نہیں, اس کی شبیہ ہے, مسجد کعبے کی شبیہ ہے, امام بارگاہ کربلا کی شبیہ ہے. شبیہ کا انکار کر کے دیکھو. اس کی عزت کیوں, اس کا احترام کیوں؟ اسے تو زور سے کھینچتا کوئی نہیں, اسے تو مارتا کوئی نہیں, کیونکہ یہ شبیہ ہے. اس لیے تو مولوی صاحبان پورا سال لنگڑا بکرا کھا جائیں یا کانا قربانی کے لیے بے عیب, کیونکہ یہ اس کی جگہ پر آ رہا ہے جو بے عیب تھا. 1400 سال سے ہم بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ پر بے عیب آیا کرتا. نور کی جگہ پہ نور آئے گا, عالم کی جگہ پہ عالم آئے گا. علی حق, نعرہ حیدری. اس لیے سامعین گرامی, افسوس تو اس بات کا کہ منا میں دمبا ذبح ہوا اور کربلا میں کنبا ذبح ہوا. مسلمان تجھے دمبا یاد ہے, سارا کنبا یاد نہیں. امام حسین کی پاک اماں حضرت زہرا کے صدقے میں ملک اسلم صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, میر محمد علی صاحب کو اجر عطا کرے. جس نے بھی جناب سیدہ کے مقدمے میں میری نصرت کی ہے, جناب زہرا خود اس کی نصرت کرے. ایک دمبا کجا, سارا کنبا کجا. جناب حاجرہ کا آپ کو معلوم ہے کہ انتقال کیسے ہوا؟ جب منا سے واپس آیا نا خلیل سرخرو ہو کر, تو بی بی حاجرہ اسماعیل کی قمیص بدلنے لگی اور اسے گردن پہ ہلکی سی چھری کی خراش نظر آئی. گردن چوم کے کہتی یہ کیا ہوا؟ ابراہیم نے پورا واقعہ سنایا. فکر ختم ہوئے, حاجرہ بے ہوش ہو گئی. آخری فکر زبان پہ تھے, اگر دمبا نہ آتا تو میرا اسماعیل تو ذبح ہو گیا تھا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے؟ ان سے پوچھو, صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چلنا پڑتا ہے. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, ضروری ہے. خود نہیں چل سکتے, کسی سے کوئی اٹھا کے لے جائے. کوئی اٹھا نہیں سکتا, ویل چیئر پہ بیٹھ کے جاؤ. کیوں دوڑتے ہو؟ نبی دوڑے تھے. اسماعیل کی ماں کتنی دفعہ دوڑی؟ 7 مرتبہ دوڑی.
مقصد کیا تھا؟ میرا اسماعیل مر نہ جائے، میرا اسماعیل مر نہ جائے، میرا اسماعیل مر نہ جائے۔ علی اصغر کی ماں 70 مرتبہ حسین کے خیمے میں آئی، مولا میرا اصغر بچ نہ جائے۔ اللہ زندگی کرے، جو بچاتی رہی ہے اس کی یاد مناتے ہو، جو بار بار کہتے رہی ہے مولا علی اکبر کی ماں سرخرو ہو گئی، قاسم کی ماں سرخرو ہو گئی، میرا اصغر سیدوں سے آخری رشتہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہید کی ماں بننے سے رہ جاؤں، میرا مولا کرم کر۔ اصغر کی ماں کو شبیر کی آواز آئی، وعدہ رہا رباب، ہر کسی کی ماں فخر کرے گی، لیکن کسی کا دلدل پہ بیٹھ کے گیا، کسی کا اکال پہ بیٹھ کے گیا، کسی کا شہباز پہ بیٹھ کے گیا، لیکن قیامت تک فخر کرنا جو سواری تیرے اصغر کو ملی ہے وہ نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی امام کو ملی، ہر کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا، تیرا اصغر حسین کے ہاتھوں پر۔ اللہ تیرا بچہ میرے ہاتھوں پہ جائے، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا، ارادتاً نہیں۔ دو فکرے اسی باب الحوائج کی عرض کرنا چاہتا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو پیغمبر اگلے مورچوں سے صحابہ کو پیچھے کرتے تھے، جو صحابہ کرام جنگ لڑتے لڑتے آگے چلے جاتے تھے حضور انہیں پیچھے نہیں کرتے، اور اہل بیت کو آگے کرتے تھے۔ یہ لفظ سمجھنا، صحابہ کو پیچھے کرتے تھے حضور، اہل بیت کو آگے کرتے تھے۔ 10ویں کے دن حسین نے ترتیب بدل دی، ماں کی جھولیوں سے عزادار بیٹھے ہو، شبیر نے اصحاب کو آگے کیا، اہل بیت کو پیچھے۔ عباس نے کئی دفعہ پوچھا مولا میں جاؤں؟ نہیں عباس۔ حبیب نے ایک دفعہ پوچھا میں جاؤں؟ بسم اللہ۔ قاسم پنجوں کے بل شب عاشور سے ایسے آتا تھا حسین کے سامنے، جانتے ہو کیوں؟ کہیں حسین مجھے چھوٹا سمجھ کے مرنے سے روک نہ دے۔ شب عاشور بوڑھوں نے کمر باندھ لی تھی کہ جھکی کمر دیکھ کے حسین روک نہ دے، اور بچے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے۔ جب مولا قریب سے گزرتے میں بڑا ایک دفعہ لال پھر سنو، پھر فکرہ سمجھ میں آئے گا۔ پیغمبر تو اصحاب کو پیچھے کرتے تھے، حسین نے اصحاب کو آگے کیوں کیا؟ اپنا خون زیادہ پیارا تھا؟ نہیں، وجہ کیا تھی؟ حسین جانتے تھے سارے پیاسے ہیں، اور جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی اس کا امتحان ختم ہوگا۔ مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اکبر پہلے کوثر پی لے، مہمان اور پیاسا رہے۔ اتنا رو گے جتنا میری بی بی زینب چاہے گی۔ اللہ رونے والوں کو دنیا کے کسی کام میں نہیں رلائے۔ امام صادق کی حدیث ہے، فرما رہے تھے خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ جس دن اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کرو، سمجھ لیا کرو جعفر صادق کی دعا مل گئی۔
امام معصوم کی دعا مل گئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اس کا اپنا کنبہ تو جا کر پہلے کوثر پی لے، میرے مہمان پیاسے رہ جائیں۔ اگلا فکرہ یاد رہا، پوری مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا۔ اب گھر جا کے سوچنا علی اصغر کتنا بہادر تھا۔ اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، اون محمد کے بعد گیا۔ یہ رباب کے بچے کا حوصلہ ہے کہ جو آخری مجاہد بن کے حسین کی حفاظت کے لیے چلا، شبیر کے ہاتھوں پر غریب زہرا سامنے آیا۔ میں اللہ کی ساری کائنات اپنے غریب امام کے اس فکرے پہ قربان کروں۔ حسین فرماتے شیعتی کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا، اکبر کے سینے سے برچھی حسین نے نکالی، قاسم کے ٹکڑے حسین نے چنے، لیکن حسین نے نہ تمہیں اکبر کی برچھی میں یاد کیا، نہ قاسم کے ٹکڑوں میں یاد کیا۔ کیا غربت تھی علی اصغر کے پانی مانگنے میں۔ سید کہتے کاش تو مجھے دیکھتے، میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ تم نے اور میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن کیا کانوں سے سنو گے کہ حسین کیا دکھا رہے تھے؟ اکیلا شبیر رو رہا تھا، 9 لاکھ کا لشکر ہنس رہا تھا۔ ایک میرا امام رو رہا تھا، 9 لاکھ کا لشکر ہنس رہا تھا، اور غریب نے دوسرا فکرہ کہا تمہاری دشمنی مجھ سے، پانی یہ دنیا کی واحد چیز ہے جس کے لیے حکم ہے کہ مانگ کے پیو۔ کوشش کرو خود نہ پیو، مانگ کے پیو۔ مذہب امام صادق میں بیٹے کو اختیار ہے کہ باپ سے کہے بابا مجھے پانی پلاؤ۔ نوکر مالک کو کہہ سکتا ہے مذہب شیعہ میں مجھے پانی پلاؤ، کیونکہ پانی پیو تو صرف پیاس بجھے گی، وہ پلائے گا تو اسے ثواب ہوگا۔ اور دنیا میں یہ جو آل محمد تھے صرف پیاسے نہیں تھے، یہ بھوکے بھی تھے، لیکن ثابت نہیں کسی سے روٹی کا ٹکڑا مانگا، کیونکہ پانی مانگنا حق ہے، روٹی مانگنا بھیک ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی سے انہوں نے ایک کھجور مانگی ہو، کوئی سوال کیا ہو۔ پانی حق ہے، بغیر پوچھے بندے آگے سے اٹھا کے پانی پی لیتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کے مسافر کہہ دیتا ہے تھوڑا سا پانی ملے گا۔ جو کائنات میں سب سے سستی چیز تھی وہ بے غیرت امت نے سیدوں کے لیے مہنگی کر دی۔ اور جو اگلا فکرہ ہے حسین ابن علی کو، اس فکرے پہ رونا نہ بھی آئے تو ہائے کر دینا۔ رو کے غریب کہتا ہے یہ دریا اس کی دادی کا حق مہر ہے۔ یہ جتنے حصے میں خاک شفا ہے، یہ ساری زمین حسین کی خریدی ہوئی۔ تفصیل کا وقت نہیں، 7 طریقوں سے حسین اس زمین کا مالک تھا۔ جس جگہ امام حسین کی قبر ہے یہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا، اور ابراہیم کا وارث حسین ہے۔ ساری زمین تراب ہے اور حسین فرزند ابو تراب۔ کسی بھی امام کا روزہ کسی کی زمین میں نہیں،
امام رضا نے بھی یہ باغ خریدا تھا جہاں امام رضا کا روزہ، کاظمین خریدی ہوئی جگہ ہے، کربلا حسین نے خریدی تھی 60,000 دینار میں، اور جب نقشہ بن کے آیا نا بنو اسد کی طرف سے، اس نقشے کے درمیان میں کیوں ملک صاحب ایک لکیر بنی ہوئی تھی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جنہیں نہیں آئی انہیں سمجھا دوں۔ یہ لکیر نقشے میں دریا کی علامت تھی۔ حسین نے نقشہ یوں اٹھایا اور لشکر یزید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 12 میل تک دریا میرا خریدا ہوا۔ اللہ تمہاری ہائے قبول، حسین کی ماں پر خلوص آنسوؤں کو قبول کرے۔ کسی غم میں نہ روئے وہ عزادار جو حسین کے غم میں روتا تھا۔ شبیر کہتے ہیں مجھے اپنے علاقے سے اصغر کے لیے پانی بھرنے دو۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر، بے غیرت کہتے پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، ہم پانی تب دیں گے جب علی اصغر خود پانی مانگے۔ شبیر نے صغیر کو دیکھا، اصغر نے آنکھیں کھول کے حسین کو دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے اصغر کہہ رہو بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے، تو مجھے زمین پہ لٹا، میں تیری صداقت کی گواہی دوں۔ جو گھر سے ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، 3 مرتبہ شبیر نے صغیر کو کربلا کی ریت پر لٹایا، پھر اٹھا کے سید رو کے کہتا تھا معاف کری اصغر، تیرا جسم نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کجا، تیرا نازنین جسم کجا، تو شہنشاہ انبیاء کے خاندان کا چشم و چراغ، تیری دادی زہرا دیکھ رہی ہے، میرے نانا کے دین کی مشکل نہ ہوتی میں تجھے دھوپ میں بھی نہ لے کر آتا، حسین کی مجبوری ہے تجھے ریت پہ لٹانا پڑتا ہے۔ آواز ہے بابا مجھے لٹا تو صحیح، بابا مجھے لٹا تو صحیح۔ فکرہ سنو گے مقتل کو، جیسے ہی علی اصغر کو حسین نے ریت پہ لٹایا، مظلوم 3 قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ بے غیرتوں کا مطالبہ تھا کہ اصغر سے حسین دور ہو، پھر اصغر پانی مانگے، ہمیں پتہ چلے کہ شبیر بولا ہے کہ علی اصغر بولا ہے۔ ادھر حسین 3 قدم پیچھے ہٹا، یا خیمے سے فضا دوڑ کے آئی، قریب کہتی ہے مولا اصغر کی ماں کھڑی ہے دروازے پر، رو رو کے کہتی ہے اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے۔ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اصغر کی ماں کہتی ہے میں سننا چاہتی ہوں میرا علی اصغر بولتا کیسے؟ بھائی قلب عباس بی بی تیری عزاداری قبول فرمائے۔ حسین کی ماں تمہیں آباد و شاد رکھے۔ میرے مولا کے ماتمیوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو فکرہ سنو گے، پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں جو جھولیاں خالی ہیں، حسین کی ماں آباد کرے۔ قریشی صاحب فکرہ پڑھ رہا ہوں، جے امام زمانہ کا فکرہ ہے۔ علی اصغر کے لیے تمہارا بارواں امام مرثیے میں کہتا ہے کہ جب مائیں دودھ چھڑاتی ہیں تو بچوں کے بڑے ناز اٹھاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ طرح طرح کے پھل رکھ لیں، میرا بچہ دودھ چھوڑ رہا ہے، اس کو فلاں فروٹ کھلاؤں گی، فلاں کھلونا ہوگا، فلاں چیز ہوگی، مائیں بہلاتی ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کا دودھ 3 پھل کے تیر سے ظالم نے اس رنگ میں چھڑایا کہ جب تیر گردن سے گزرا من العذن الى العذن، ایک کان سے تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، اس تیر نے سوراخ نہیں کیا، ایک کان سے دوسرے کان تک بچے کو ذبح کر دے۔
میں طالب علم ہوں، میرا دعویٰ کوئی نہیں، لیکن ضمانت سے کہتا ہوں عربوں میں 6 قسم کے تیر تھے۔ جیسے اسلحے کی قسمیں ہوتی ہیں، تیروں کی 6 قسمیں تھی۔ پہلا تیر ہے نبل، یہ زیتون کی لکڑی کا بنتا تھا، اس سے عرب پرندہ شکار کرتے تھے۔ یہ اتنا کم زخمی کرتا تھا کہ شکاری کے پہنچنے تک پرندے میں جان ہوتی تھی تاکہ وہ چھری پھیر دے۔ دوسرا تیر تھا بسل، اس کے پیچھے 3 پر ہوتے تھے۔ تیسرا تیر تھا سہم، اس کے منہ پہ زہر لگا ہوتا تھا۔ چوتھا تیر تھا معجلہ، یہ ہرن کے شکار کے لیے ہوتا تھا۔ 5واں تیر تھا میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، یہ زرہ کے پاس سے گزر جائے تو اس کی تڑیاں کھول دیتا تھا، یہ زرہ میں چلا جائے تو لوہے سے گزر کر جسم کے اندر چلا جاتا تھا۔ 6واں تیر تھا سے شوبہ، جیسے مدھانی کے آگے 4 پر ہیں، اس کے آگے مڑی ہوئی کنڈیوں والے 3 پر ہوتے تھے۔ جانور کے سینگ کی اس کی کمان ہوتی تھی۔ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، یہ تیر ایسا تیر تھا کہ عربوں کا بڑے سے بڑا بہادر اس تیر کو کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، پہلے گھٹنا ٹیکتا تھا، پھر پورا زور لگا کے یہ تیر چلانا پڑتا تھا۔ عرب کے ویسی قبیلوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی، یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ قسمت رباب کے اصغر کی، جانور جس تیر کو جانوروں پر بھی استعمال نہیں کرتے تھے، حرملہ بے غیرت نے کمان میں وہ تیر جوڑا۔ اصغر کی ماں کی خیمے کے دروازے سے آواز آئی، اصغر خبردار، اگر تیرے حصے کا تیر حسین کو لگ گیا میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ آواز آئی، اماں تیر کو آنے تو دے۔ ادھر سے تیر چلا، ظالم کا نشانہ غلط تھا، اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اچھلا، تیر کھلک سے نکلا، شبیر کے بازو میں لگا۔ آواز آئی، بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا، ظالم کا تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا۔ ماتم کرو، ماتم کر کے فکر سو۔ تیر بڑا تھا، میری گردن چھوٹی تھی۔ حسین نے اصغر کو اٹھایا، 7 مرتبہ غریب لاش اٹھا کے آگے آیا، 7 مرتبہ حسین لاش اٹھا کے پیچھے آیا۔ یہ 10ویں محرم کے دن کا عمل ہے۔ شبیر خیمے کے دروازے پہ جا کے واپس، یا اندر سے بی بی سکینہ نکلی، بابا میرا بھائی پانی پی آیا۔ دوسرا لفظ بی بی سکینہ کا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی سکینہ کے، جو چھوٹی بچیوں کی نفسیات میں چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور مسکرا کے بابا کو دیکھ کے کہتی، کتنا جلدی سو گیا۔ ابھی کتنا رو رہا تھا، میں کہتی تھی نا پیاسا ہے پانی پی آیا۔ بس منہ چومنے کے لیے سکینہ نے منہ سے کپڑا ہٹایا، آگے اصغر کی شپا ہوئی گردن نظر آئی، رو کے منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے، یہ پانی پینا تھا تو آدھا آدھا پی لیتے، میں شمر کی جھڑکوں سے بچ جاتی، میں شام جانے سے بچ جاتی۔ غریب کڑکتی دوپہر میں اپنی جناب رباب کے سامنے آیا، آواز آئی، مولا میرے بچے سے سرخ رو تو ہو، آواز آئی سرخ رو ہوں، آواز آئی کام 2 ہے میں اکیلا ہوں، ایک
تو کر ایک میں کرتا ہوں. آواز آئی حکم مولا. سید کی آواز آئی تو اصغر کا لاشا اٹھا, میں علی اصغر کی قبر بناتا ہوں, میں اصغر کی قبر بناتا ہوں. ذوالفقار ہاتھوں میں لے کے کڑکتی دھوپ میں حسین نے اصغر کی قبر بنانا شروع کی. ذوالفقار تڑپ کے کہتی ہے میں تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی, مجھے اجازت دے میں اصغر کے قاتل قتل کروں. شبیر کی آواز آئی میں صابر ہوں. یہ چوتھے آسمان پر جبرائیل نے عرش میں ٹکر ماری, رو کے کہتے میں بھولتا ہوں جب وہی حسین ہے جس کا میں جھولا جھولایا کرتا تھا. آواز آئی جبرائیل حسین وہی ہے. آواز دے کے جبرائیل کہتے مالک یا مجھے موت دے دے میں مر جاؤں یا اجازت دے حسین کو اصغر کی قبر بنا کے دے آؤں. این کربلا کی دوپہر میں جبرائیل غازی کی شکل بنا کے کربلا میں پہنچا, حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہتے بیٹوں کی قبریں نہیں بنانی چاہیے, میں نوکر عباس جو حاضر ہوں, تلوار مجھے دے تجھے اصغر کی قبر بنا دوں. شبیر نے موڑ کے نہیں دیکھا. آواز ہے جبرائیل میں بھولنے والی ماں کا بیٹا نہیں, تو جبرائیل ہے میں حسین ہوں. عباس کی شکل نہ بنا, کہیں زینب غازی سمجھ گئے خیمے سے باہر آ گئی. ایہ منکل بین کلم لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. دعا ضرور مانگ کے جائیں. خدایا باب الحوائج علی اصغر کا صدقہ. خدایا ہمیں معلوم ہے اصغر بول نہیں سکتا, لیکن اس کے دروازے سے کوئی خالی واپس جا نہیں. یہ باب الحوائج کا واسطہ مجلس ادا کو منظور و مقبول, بانیان مجلس کے رزق میں برکت عطا فرما. آمین سارے کو. خدایا آمین کہنے والوں کی دعائیں قبول فرما. خدایا بانیان مجلس کے گھر کو نظر بد و شر حاسدین سے محفوظ رکھ. حسین کی ماں کا صدقہ انہیں سزاداری کا بہترین اجر عطا کر. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص قبلہ علمدار شاہ صاحب کو صحت عطا فرما. آغا قاسم قدر باز صاحب کو آغا جی تشریف فرمائے. نشتر بلاغ سے جناب زہرا کا صدقہ انہیں اور ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. قریشی صاحب کی عزاداریاں قبول فرما. بی بی میں نہ ساروں کے نام جانتا ہوں نہ ساروں کی دعائیں جانتا ہوں, لیکن میرا یقین ہے حسین کی سچی ماں بی بی آپ ساروں کے نام جانتے. میں گناہگار سمیت ساروں کی حاجتیں جانتی. آپ کو اپنے خالی واپس آنے کا واسطہ اس مجلس اعضاء میں سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس نہ. میرے موشن میرے بھائی قبلہ ملک اسلم صاحب کو امام حسن حسین کا صدقہ عزت اور اقبال کے ساتھ ہمیشہ آباد و شاد رکھ. میر محمد علی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما, گھر پہ رحمتوں کی بارش فرما. جتنے ذاکرین حسین یہاں تشریف فرما سب کی زبانوں میں مزید تاثیر عطا فرما. محمد و آل محمد کا صدقہ قبر حسین چومنے کی توفیق عطا, امام رضا کی چوکھٹ پہ سجدے کی توفیق عطا فرما. عالیہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما. حسین غریب کی قبر کو چومنے کی توفیق عطا کر. دعا منگنے والوں اٹھے. حسین غریب کی چوکھٹ کو چومنے کی توفیق. خرم عباس کی پریشانیاں جناب زہرا کے صدقے دور فرما تو سکے فرمائے. خدایا تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ, تجھے اوش بی بی کا واسطہ جس کے لیے شہید محسن نقوی کہتے ہیں نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی تھی رباب,
نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی تھی رباب، جھولا جھلانے لگتی تھی خالی کبھی کبھی۔ خدا اس بھائی کو اولاد نرینہ عطا، میرے بھائی شاہد عباس کو، سید عقیل محسن کو، محمد علی عابدی کو، غضنفر عباس کو، حضرت زہرا کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے، بلکہ یہ ساری دعاؤں سے مختصر دعا، ہاتھ اٹھائے۔ بی بی تجھے اپنے خالی واپس آنے کا واسطہ، بی بی جنہوں نے تجھے خالی بھیجا ہم ان پہ لعنت بھیج دیں۔ تجھے اپنے خالی واپس آنے کا واسطہ اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس آنے۔ بی بی پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے، تجھے اپنے پوتے علی اصغر کا واسطہ، جسے مسلمانوں نے 3 مرتبہ ذبح کیا، شام غریبہ میں نیزے لے کے زمین میں مارنا شروع کی، اور جب نیزے پہ اصغر آ گیا تو ظالم نے اصغر کو اتار کے گھٹنے پہ اصغر کے حل کو رکھ کے خنجر کو اس طرح سے چلایا کہ سکینہ کی آواز آئی، بابا میرا اصغر 3 مرتبہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا ہے۔ خدایا تجھے علی اصغر کا واسطہ جتنے حسین کے سچے مخلص دوست ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی حاجتیں پوری فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما، بحق جناب فاطمہ زہرا سید کونین کا واسطہ۔ میری پاک بی بی، میں نے جو آپ کی وکالت کی ہے، آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ مجھے ان مقدمات میں قوت اور طاقت اور عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور بی بی وہ ہو جو تیرے مذہب کے لیے باعث عزت ہو۔ خدایا حسین کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، حسین کے دوستوں کی عزت میں اضافہ فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں زیارت اور نصرت صاحب عامر کی توفیق عطا کر، ہمیں امام کے لشکر میں شمار فرما، ہمیں اپنی آنکھوں سے امام کی تلوار سے دشمنان زہرا کا انجام دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مجلس اذان کا ثواب سید عاشق حسین و برادران کی ارواح کو عطا کر۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جمیع شیعان امیر المومنین کے لیے اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی وحجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ علیہم اجمعین وبحق قرآنک الکریم وبحق ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین وبحق سکینہ بنت الحسین بلغ وبعث ثواب هذه الفاتحة والإخلاص والمجلس أعزاء إلى أرواح جميع شيعان أمير المؤمنين إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير فضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو مصیبتوں میں مبتلا کر دے، خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو رزق میں کمی کا باعث ہوتے ہیں، خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو زندگی میں کمی کا باعث ہوتے ہیں، خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو دشمنوں کو جرت دلاتے ہیں، خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو انسان کو رسوا کرتے ہیں، خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو تیری ذات سے بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ خدایا درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور لعنت کرو شجر ملونوں پر جنہوں نے رسول کی بیٹی کو رلائے۔ اللہم صلی علی محمد۔